बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। किसकी ज़ुबान जहरीली है और ठंडी हवा का झोंका कहाँ से आया है, ये मैं आपको बताऊंगा कि जहरीली ज़ुबान वाला कौन है और ठंडी हवा का झोंके वाले कौन है। क्या माहौल बन रहा है पार्लियामेंट के अंदर, गुडी गुडी हो रहा है और जो गंडापुर है वो धमकियां दे रहा है, इसीलिए कल उसको नो लिफ्ट हुई। दूसरा मामला है मौलाना फजलुर रहमान साहब। खलाई मदारस और दीनी मदारस, एक नई टर्म आई है, लेकिन हुकूमत मौलाना को राजी कर लेगी। पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। पंजाब असेंबली के स्पीकर और अरकान वुज़रा की तनख्वाहें ऐसे बढ़ाई गई हैं कि जैसे वो अपने घर से पैसे लाएंगे। हमारे टैक्सों का पैसा है, और जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ानी होती है तो 10%, 15%, और जब पंजाब असेंबली के अरकान की बढ़ानी होती है तो 1 लाख से 4 लाख, वुज़रा की 1 लाख से 9 लाख तक तनख्वाह। ये क्या माजरा है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूं नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस कौमी असम्बली में बड़ा माहौल ऐसा हुआ, गुडी गुडी हो गया। शेर अफजल मरवत ने इसका आगाज़ किया। शेर अफजल मरवत पहले एक दफ़ा ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा से मुलाकात की थी तो इमरान खान ने बुरा मनाया था। आज की उनकी तकरीर के बाद पता नहीं वो पार्टी में उनको रखा जाता नहीं रखा जाता, लेकिन उन्होंने बात अच्छी की है, कोई बुरी बात नहीं की। उसने कहा मुज़ाकरात होने चाहिए। उसने कहा ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान जहरीली है, लेकिन ठंडी हवा का झोंका भी आना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जिसमें JUI हो, MKM हो, बाकी जमातें हों। कोई बुरी बात नहीं की उसने, और यही बात हम भी मुसलसल कर रहे हैं कि बैठे एक मेज पे, वो जो रट लगाई हुई थी बानी PTI इमरान खान ने और PTI की रहनुमाओं ने कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, GHQ से बात करनी है, आर्मी से बात करनी है। उनके स्पोक्समैन ISPR का बयान मौजूद है कि सियासी जमातें आपस में बात करें, हमारा सियासत से क्या ताल्लुक है। वो बड़ी देर से समझ आई है, और फैज़ हमीद के ट्रायल के बाद समझ आई है, सही मानों में अगर देखा जाए तो। पहले तो वो लंबी लंबी ज़बानें होती थी, ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते थे। अब शेर अफजल मरवत ने आज जो कहा है नाज़रीन, वो बड़ी अहम बातें की हैं। उसने कहा है कि जी ठोस इक़दामात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये रास्ता कोई ना कोई मिलना चाहिए, और ख्वाजा आसिफ से उसका रब्ता रहता है। उसने कहा ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान ज़हर उगलती है, लेकिन इसके बावजूद बातचीत होनी चाहिए। फिर ख्वाजा आसिफ ने जो जवाब दिया वो भी बड़ा ज़बरदस्त जवाब था। फ़िक्रबाजी में तो ख्वाजा साहब का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, और वैसे भी सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं, ज़िम्मेदार पोस्ट पे हैं, मियाँ नवाज शरीफ के वफ़ादार साथियों में से हैं। ना वो चौधरी निसार बने, ना वो शाहिद खान नवासी बने, डट के खड़े रहे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी डट के खड़े रहे, जेलें काटी। इमरान खान के दौर में भी जेल काटी, लेकिन नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। ये क्वालिटी है ख्वाजा साहब में। हाँ, हर एक का अपना स्टाइल होता है, लब व लहजा हो सकता है सख्त। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आज मरवत ने बड़ी अच्छी तकरीर की है, और मैं ये मानता हूँ कि मेरी ज़ुबान ज़हर उगलती है, मैं सख्त बात कर देता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से भी ठंडी हवा का झोंका आना चाहिए ना। गन पॉइंट पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
مذاکرات ہونے تو برابری کی بنیاد پہ ہونے ہیں. پہلے سول نافرمانی آپ کر لیں, اس کے بعد دیکھ لیں گے مذاکرات کی بات. اور یہ اب اسٹیبلشمنٹ کا ذکر مروت صاحب نے بھی کیا کہ پہلے سیاسی جماعتیں آپس میں کر لیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں گے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو لازمی لانا ہے بیچ میں. تو رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ آج کا دن بڑا غیر معمولی ہے اور بڑی پیش رفت ہے کہ پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی آئی ہے. ہم ہر ایشو پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا رانا صاحب جس نے آپ پہ وہ 15 کلو ہیروئن ڈلوائی تھی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر جیل سے نکلوا دیں اس کو. آپ کا سیاسی قد کاٹ بہت بڑا ہو جائے گا. پھر اس میں علی محمد خان ہیں, انہوں نے بھی پازیٹیو باتیں کی آج. انہوں نے بھی کہا کمیٹی بنائیں, باہر نکلنا انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو آج اسمبلی میں ماحول بڑا خوشگوار تھا. عبدالقادر پٹیل جو وہ بھی فکر بازی میں بڑے مہارت رکھتے ہیں, بڑی معنی خیز تقریریں کرتے رہتے ہیں. آج وہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جب یہ سارا ماحول بنا اسمبلی کے اندر. تو بڑی اچھی بات ہے اور آگے بڑھنا چاہیے. اب ادھر ادھر نہ کریں, آگے بڑھیں اور مذاکرات شروع کریں. ہاں میں اکثر کہتا ہوں, 1.5-2 سال سے کہہ رہا ہوں, 9 مئی پہ معذرت کریں, معافی مانگیں اور کہیں آئندہ نہیں ہوگا. تو دیکھیں پھر کیسی تبدیلی نہیں آتی. ناظرین, دوسرا معاملہ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج بڑی سخت تقریر کی ہے. کچھ نرمی بھی دکھائی ہے. اور دینی مدارس کا جو بل ہے جو آلریڈی پاس ہو چکا ہوا ہے, وہ تنازع چل رہا ہے کہ اس پہ صدر صاحب نے اعتراض کیا. اور میں اس کا بیک گراؤنڈ پہلے بھی بتا چکا ہوں, دوبارہ بتاؤں گا کہ کیا اس وقت وزیر قانون کو نہیں پتہ تھا کہ انٹرنیشنلی مسائل ہیں, اور کامران مرتضیٰ جو وکیل ہیں مولانا صاحب کے, سینیٹر بھی ہیں, ان کو نہیں پتہ تھا, اس وقت نظر انداز کر دیا. اس وقت یہ دونوں ذمہ دار ہیں. اگر حکومت ذمہ دار ہے تو مولانا صاحب کے وکلاء بھی ذمہ دار ہیں کہ غلطی ہو گئی جی. اب مولانا صاحب نے کہا ہے کہ پہلے اس کو ایکٹ نافذ کر دیں اور اس کے بعد حکومت ترمیم کرنا چاہتی ہے تو کرے. اور انہوں نے کہا کہ مدارس ایکٹ میں ترامیم ہم قبول نہیں کریں گے, میدان لگے گا. پھر وہ انہوں نے کہا کہ خلائی مدارس کے لیے دینی مدارس کا نظام خراب نہ کرے. یہ پتہ نہیں کس طرف ان کا اشارہ تھا. بہرحال وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ جی وزیر اعظم چاہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو اور ہم مولانا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے ناظرین. اور میں تو اس کا ہمیشہ حامی رہا ہوں کہ جتنی آپ بہتر انداز میں مل کر بات کریں گے مسائل حل ہوں گے. اور مولانا صاحب کو سڑکوں پہ نہ آنے دیا جائے. اگر وہ سڑکوں پہ آ گئے اور پھر ان کے ساتھ پی ٹی آئی والے بھی مل جائیں گے تو خیال کریں. ناظرین, میں پروگرام کے آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں, گزشتہ رات پنجاب اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے. ان کا اختیار ہے قانون پاس کریں, لیکن ایسا بھی قانون نہیں ہوتا. جب یہ حکومت بنی تو ملک کی معیشت بہت خراب تھی. وزیر اعظم شہباز شریف جو شبانہ روز محنت کرتے ہیں اور اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں, انہوں نے وزراء کی تنخواہیں بند کر دیں. اس وقت فیڈرل منسٹر اور ایڈوائزر کوئی تنخواہ نہیں لے رہے. اور پنجاب میں آپ کو میں بتاتا چلوں ناظرین, فیڈرل منسٹر کی تنخواہ 2,32,000 ہے, ٹیکس کٹ کے پھر ہو جاتی ہے کم. ایم این اے کی 1,70,000 ہے, سینیٹر کی 1,70,000 ہے. پنجاب اسمبلی نے کیا کارنامہ کیا ایسا؟ پنجاب حکومت نے کیا دودھ شہد کی نہریں بہا دیں؟ کیا ابھی چائنا کے وزٹ میں انویسٹمنٹ ابھی تو پری میچور نہیں ہوئی کوئی اور؟ تو اتنی تنخواہیں آپ نے بڑھا دی بھائی. میں بتاتا ہوں ناظرین کتنی تنخواہیں بڑھائی ہیں. ایم پی اے جو ہے پنجاب اسمبلی کا ممبر, اس کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دی گئی. اسی طرح جو پروونشل منسٹر ہیں اس کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 روپے کر دی گئی. اسپیکر کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھا کر 9,50,000 روپے کر دی گئی. وزیر اعلیٰ کے مشیر جو ہیں اسپیشل اسسٹنٹ بنتے ہیں, ان کی بھی 1 لاکھ سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی گئی.
اپوزیشن نے بھی وہاں تھوڑا بہت ڈرامہ کیا ایسے ہی مخالفت، وہ جو احتجاج ہوتا ہے تو فائدہ تو سارے ایم پی ایس کو ہونا ہے. تو یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تنخواہیں نہیں بڑھانی. جب سرکاری ملازمین کی بات آتی ہے بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے کی تو 15-20% مشکل سے جی. پینشن بڑھانے کی آئے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جی. پینشن کا نیا نظام لایا جا رہا ہے، ارکان اسمبلی کے لیے بڑے پیسے ہیں جی. اسپیکر احمد خان صاحب، ملک صاحب، آپ بڑے نفیس شریف آدمی ہیں، بڑے اچھے وکیل بھی ہیں، میرا بڑا آپ سے تعلق بھی ہے. آپ اجلاس کنڈکٹ کر رہے تھے اور وزیر قانون جو ہیں پنجاب کے، انہوں نے بھی کیا کمال کیا ہے. اس پہ اب تنقید کریں تو کہیں گے جی ہمارا پریولیج متاثر ہو گیا ہے. تو بلا لیں مجھے پریولیج کمیٹی میں حاضر ہوں. پریولیج کمیٹی میں بلا لیں، اس میں جو بھی چیئرمین ہے، شاید سمیع صاحب ہیں کوئی ایم پی اے، وہ ہیں چیئرمین، بلا لیں. لیکن یہ کوئی غلط کام کیا گیا ہے. یہ ٹائمنگ بھی بہت غلط ہے جس ٹائم پہ یہ تنخواہیں بڑھائیں گئی ہیں. اور مریم نواز صاحبہ، آپ ابھی چائنا کے کامیاب دورے سے آئی ہیں، بڑا آپ نے ایفیکٹو دورہ کیا ہے، بڑی انویسٹمنٹ کی باتیں ہوئی ہیں، بڑی کمپنیاں، چائنیز کمپنیوں نے انویسٹمنٹ پہ رضامندی ظاہر کی ہے. لیکن یہ کیا آپ نے جو ہی آپ واپس آئی ہیں پنجاب اسمبلی نے بل پاس کر دیا. آپ اس کو واپس کرائیں. اگر تنخواہیں بڑھانی لازمی ہیں تو مناسب حد تک بڑھائیں، بالکل بڑھائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنی جی 1 لاکھ سے ایک دم 9 لاکھ پہ چلے جائیں، 7 لاکھ پہ چلے جائیں. تو اس پہ دیکھیں اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا. بس یہی ناظرین میں نے عرض کرنا تھا. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں، مرضی کے مالک ہیں یہ. تو انشاءاللہ ناظرین جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.